اشرفی وائس کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جویریہ زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتائیں گے کہ آپ ایک لونڈی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا۔ آپ کی دردناک کہانی ہے۔ نام برہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد اسے بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا تھا۔ نسب برہ بن حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائذ بن مالک بن جذیمہ۔ خاندان آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزاعہ کے خاندان مستلق سے تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن مستلق کے سردار تھے۔ پہلا نکاح آپ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی مصافع بن صفوان سے ہوا تھا، جو غزوہ مریسمع میں مسلمانوں سے لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ غلامی مدینہ سے 96 میل دور مقام فرا سے 10 میل فاصلہ پر مریسمع کے چشمہ کے پاس بنو خزاعہ کے قبیلہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی زرار بڑے جوش کے عالم میں ایک ہجوم سے کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت کا اگر ابھی سے قلع کما نہ کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ قریش مکہ بھی احد کی جنگ میں مسلمانوں پر بھرپور وار نہ کر سکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی طاقت متواتر بڑھتی جا رہی ہے، اور اب قریش نے بھی امداد کا وعدہ کیا ہے تاکہ ہم مدینہ پر یکبارگی حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ یاد رکھو، مسلمان ہم سب کے لیے خطرہ ہیں۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں آئیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حارث نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم سب اپنے اپنے خاندانوں کے سربراہ اور بہادر ہو، کیا تم پسند کر لو گے کہ مسلمان ہو جاؤ یا غلامی کی ذلت اختیار کرو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سے آدمی جوش کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم اپنے اپنے جنگجو اور آزمودہ کار ساتھیوں کو لے کر 10 دن کے اندر اندر مریسیہ پہنچ جائیں گے۔ تم مطمئن رہو، پھر ہم سب تمہارے جھنڈے تلے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حارث کی جنگ کی تیاریوں کا علم ہوا تو زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر 2 شعبان 5 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اس دفعہ بہت سے منافقین بھی شامل تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کامیاب ہوں گے اور مال غنیمت بہت ملے گا۔ امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ بڑی تیزی سے قدید کی راہ سے ہوتے ہوئے مریسیہ کے قریب پہنچ کر مجاہدین کی صف بندی فرماتے ہیں، اور مہاجرین کا علم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر مشرکین پر اس قدر اچانک اور زوردار حملہ کرتے ہیں کہ انہیں سنبھلنے یا پلٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور بہت سے قبائل میدان سے بھاگ نکلتے ہیں۔ خود حارث بن زرار بھی راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ جو تھوڑے بہت مسلمانوں کے مقابلے پر آئے وہ جلد ہی 10 لاشیں چھوڑ کر پسپا ہوئے، باقی سادہ 100 آدمی گرفتار کر لیے گئے، اور یوں اسلام کی راہ میں چٹان بن جانے کا عزم رکھنے والے تھوڑی سی دیر میں خشک و خاشاک کی طرح بے وقعت ہو کر رہ گئے۔ ان قیدیوں میں خود حارث کی بیٹی برہ بھی شامل تھی، جن کا خامند صافع بن صفوان اس جنگ میں قتل ہو چکا تھا۔
تو پھر دوستو جب کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابو زرار کی بیٹی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میں میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں اور میں اس وقت بالکل ہی مفلسی اور بے کسی کے عالم میں ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلے کی طاقت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادمانی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس اعزاز کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کی طاقت کی ساری رقم ادا فرما کر اور ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں شامل فرما لیا اور یہ ام المؤمنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئیں۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا تو تمام مجاہدین ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضہ میں تھے فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مصطلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ ان کا اصلی نام برہ یعنی نیکوکار تھا، لیکن چونکہ اس نام سے بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ یعنی چھوٹی لڑکی رکھ دیا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی۔ نماز فجر سے نماز چاش تک ہمیشہ اپنے ورد و وظائف میں مشغول رہا کرتی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھائی عمر بن الحارث اور عبداللہ بن حارث اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت حارث، یہ تینوں بھی مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے سربلند ہوئے۔
ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی تعجب خیز بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ چند اونٹنیاں اور لونڈی تھی۔ انہوں نے ان سب کو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدیوں کے فدیہ کے لیے کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ اونٹنیاں کہاں گئی اور تمہاری وہ لونڈی کدھر گئی جسے تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ زبان رسالت سے یہ خبر سن کر عبداللہ بن حارث حیران رہ گئے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری لونڈی اور اونٹنیوں کی خبر کس طرح ہو گئی؟ ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا نور چمک اٹھا اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 حدیثیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں اور 2 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں۔ باقی 3 حدیثیں دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبید بن سباق اور ان کے بھتیجے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ نے ان سے روایت کی ہیں۔ 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر انہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کے اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔